السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ سارے ٹھیک ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ یار اکثر جو ہے نا لوگ سوال کرتے ہیں یا سوال ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، بحث و مباحثے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر سوال کا جواب جو بھی اسلامی لحاظ سے ہے اس کا جواب جو ہے قرآن سے ڈھونڈنا چاہیے، اور اگر قرآن سے نہیں ملتا ہے تو اس کا جواب کہاں سے ملنا چاہیے؟ مسلم و بخاری حدیث کی کتب سے اور صحیح حدیث کی کتب سے آپ کو جواب اس کا ڈھونڈنا چاہیے، اور اگر وہاں سے آپ کو ایگزیکٹ جواب مل جاتا ہے تو پھر آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کا شریک اس طرح سے نہیں ٹھہراتے جس طرح سے مشرک ٹھہراتے ہیں، ہندو ٹھہراتے ہیں، لیکن ہمارے مسلم لوگوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں، ہم ایسے عقیدے لوگ رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے اپنی حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کو اپنی دعائیں ان سے بھی مانگتے ہیں کہ یار یہ ہمارا وسیلہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اس کا جواب قرآن سے ڈھونڈنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آئیے قرآن میں ڈھونڈتے ہیں جواب۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر، انتم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ، انبیاء، فرشتے، جن کو پوجا گیا، جن کے نام پر مورتیں بنائی گئی۔ یعنی ایک تو ہے کہ جو ہوائی ہیں، لات، منات، عزا کون ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کو پوجتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے۔ ود اور سوا وہ آئے گا جب ہم سورہ نوح پڑھیں گے۔ پچھلے زمانے کے اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے۔ ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے، قبریں پوجتی ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی شرکاء کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے نیک اور اونچے بندے ہیں، تو ہم کہیں گے نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم۔ اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے، ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا؟ تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا، یا عیسیٰ ابن مریم، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں۔ تو الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإن ترقى، تو شان جو ہے اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے منقطع کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ جو ان کے شریک تھے جن کو وہ شریک سمجھ کر پوج رہے تھے، معاذ اللہ وہ بری تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بری ہیں اس شرک سے جو ان کے لیے ان سے دعائی کرنے والے، استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرک، اس سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بری ہے۔ یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگیاں گزار گئے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، وہ تو الٹا مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال شرکاؤہم، جن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا، وہ کہیں گے ان سے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، تو تمہارے اور ہمارے مابین اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ اے بدبختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو۔ لازماً ہم تمہاری عبادت سے، بندگی سے غافل تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے، ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے اس شرک سے جو تم کرتے رہے ہو۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو انہوں نے گھڑ لی تھی چیزیں، افطرا کیا تھا، وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گا، اور وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور گم ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں جن کو سہارا سمجھا ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایسے شفاعت ہوگی اور ایسے بزرگ ہمیں بچا لیں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں گے۔ وہ سب کا سب معلوم ہوگا کہ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ آپ نے پھر قرآن میں کیا جواب ملا ہے آپ کو؟ تو امید ہے سب بندوں کا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، جتنے مسلمان بھائی ہیں میرے سب کا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ قرآن میں جو غیر اللہ کو پکارتے ان کے لیے کیا ہے۔ سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 28 اور 29 تھی، اگر آپ نے غور نہیں کیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی، اور اس کی تفسیر میں بھی آپ خود جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، ملتے ہیں اگلے سوال اور جواب کے ساتھ انشاءاللہ۔